صفحہ نمبر 355 آیت نمبر 71 سورہ القصص آیت نمبر 71 آخری آیت 355 صفحہ نمبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا تم نے دیکھا ہے انا یا تم کو معلوم ہے ان جعلا یہ کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے اللیلہ رات کو سرمدن اگر بنا دے اللہ تعالیٰ اگر جعل اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ علیکم اوپر تمہارے اللیلہ رات کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے من الہ کون الہ ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ یاتیکم بضیاء کہ لے آئے تمہارے پاس روشنی کو افلا تسمعون کیا پس تم سنتے نہیں ہو قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا تم نے دیکھا ہے ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ تعالیٰ علیکم اوپر تمہارے النہارا دن کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ کون الہ ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ یاتیکم وہ لے آئے تمہارے پاس بلیل رات کو تسکنون فیہ تم سکون حاصل کرو اس میں افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو ومن رحمتہ اور اس کی رحمت میں سے ہے جعل بنایا لکم اللیل والنہار تمہارے لیے رات کو دن کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ چاہیے کہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل میں سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جس دن وہ بلائے گا فَيَقُولُ بس کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک الَّذِينَ جنہیں كُنْتُمْ تم تھے تَزْعُمُونَ ان کے بارے میں گمان کرتے وَنَزَّعْنَا اور ہم کھینچ لائیں گے من کل امت ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ فَقُلْنَا پس ہم کہیں گے ہاتو لاؤ برہانکم تم دلیل فعلموا پس وہ جان جائیں گے ان الحق للہ کہ بے شک سچ اللہ کے لیے ہے وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے عنہم ان سے ما کانوا یفترون جو تھے وہ جھوٹ باندھتے صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں اپنا مقام بیان کر رہے ہیں کہ میں الہ میں خالق میں مالک میں جو کر دوں اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں میں کسی کے لیے اچھا کروں تو کوئی مجھ کو پوچھنے والا نہیں میں کسی کے لیے برا کروں کوئی مجھ کو پوچھنے والا نہیں میں خالق ہوں میں سب کا پالنے والا سب کا پیدا کرنے والا سب کی ضروریات کو سمجھنے والا کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کوئی میرا ہمسر نہیں نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں نہ کوئی ایسا میں نے کسی کو پیدا کیا تو مجھ کو مجبور کر سکے کسی معاملے کے اندر ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کوئی مجھے یہ چیز نہیں کہ میں کسی کی بنا کے اوپر کسی کو کچھ کر دوں کوئی کام کر دوں ایسا نہیں ہے جو میرا دل کرتا ہے میں کرتا ہوں اور اس کو روکنے والا نہیں اور بار بار فرماتے کوئی ہے کوئی اس معاملے کے اندر جو یہ کام کرے کوئی میرے اس فعل کو جو میں کام کرتا ہوں اس کو روک دے جو میں کام کرنا ارادہ کرتا ہوں اس پہ رد و بدل کر دے کوئی ہے کوئی پورے قرآن کے اندر بار بار چیلنج کرتے ہیں بار بار لوگوں کو سمجھانے کا انداز اپناتے ہیں اور ہر انداز ایک نرالا انداز ہوتا ہے ہر انداز کے اندر ایک علیحدہ ہی حکمت ہوتی ہے ایک علیحدہ ہی چاشنی ہوتی ہے سمجھنے کا ایک علیحدہ ہی اس کے اندر ایک درس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھا جائے اللہ کی بات کو سمجھا جائے اللہ کے مقام کو سمجھا جائے اللہ ہے کیا ہم لوگوں نے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کو اٹھا کر ان کو اتنا اوپر کر دیا غلو کر دیا ان کی شانوں کے اندر کہ اللہ کو گم کر دیا اللہ کے کیا اختیارات ہیں اللہ کیا کرتا ہے اللہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اللہ کے بارے کے اندر اللہ کی شان کے اللہ کا مقام کیا ہے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو اتنا اوپر کر دیا ان کو اتنا اوپر لے کر چلے گئے اپنی عوام کی نظروں میں اتنا اوپر کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہی سارا کچھ ہے
ان سے خطا ہی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ جو کہہ دے یہ بالکل یہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں، یہ جب تقدیر کو ٹال دیتے ہیں، جب یہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلے کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں کے ذہن بٹھا دی کہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کیا ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو گئے، ورنہ باہر نکل کر دیکھیں ذرا بات ہوتی یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث اعظم، ذرا ہر بندے کا جو میری دکان پہ آتے ہیں ایسے ذرا دکھ ہوئے اللہ نبی وارث، یا رسول اللہ مدد، جو ذرا دیندار ہوتا ہے نا سارا زندگی برے کام کرتا ہے، ساری زندگی، جب اس کو ذرا تو یار وقت لنگ گیا اب اللہ کے پاس جانا ہے یا فکر ہوتی ہے آخرت کا، وہ کیا کرتا ہے اب وہ سر پہ ٹوپی ڈالے گا لال، گل میں پٹا ڈال اپنا دوپٹہ ڈالے گا اور مزاروں پہ جانا شروع کر دے گا، جی میں جمعرات کو دربار پہ گیا تھا، جمعرات کو فلاں مزار پہ گیا تھا، اب اس کا یہ یعنی پوری زندگی دین کی طرف آتی ہی نہیں ہے، پہلے آیا نا، جب آیا تو کدھر چلا گیا، شیطان نے بہکا دیا یہی دین ہے، اسے پتہ ہی دین کے سلام کیا پتہ ہی نہیں، وہی اللہ فرمانا ہے کہ تمہارا اللہ تم کیا دیکھتے نہیں ہو، جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا یوم القیامہ، اگر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ جو رات ہے وہ اس کو اللہ ہمیشہ کر دے تو کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے جو تمہارے روشنی لے کر روشنی لے کر آج تمہارے لیے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، یعنی تسمعون سننا، یعنی علم دیکھنے سے پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن سننے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ جب قرآن پاک اترا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی امی تھے، جبرائیل جب بھی آپ کے پاس آئے آپ کو پڑھ کر سنایا اور فرمایا خاموشی سے سنو، آپ خاموشی سے سنتے تھے، افلا تسمعون، کیا سنتے نہیں ہیں، کیا دیکھتے نہیں سارے معاملے کو، یعنی رات کا اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں، اگر میں رات کا تو ہمیشہ کے لیے کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں روشنی پیدا کر دے، اس میں دن لے آئے، یہ اللہ کا کام ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ مانے اگر میں کر دوں ساری دن ہی کر دوں، رات آئی نا دن نہیں آئے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے، تو کوئی الہ ہے جو رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، تسکنون فیہ، رات سکون حاصل کرتے ہو، کوئی نہیں ہے، اور رات کا ذکر کیا جا رہا تسکنون فیہ، اس کے اندر رام کرنا ہے، رات کے اندر سونا ہے کہ اللہ نے سونے کے لیے بنائی، اور یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ طب کے جو ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اگر انسان پہلے جو 12 یعنی 9 سے لے کر 12 عشاء کے بعد 12-1 بجے سو لیتا ہے نا، وہ اپنی 6 گھنٹے کی نیند پوری کر لیتا ہے، جو نیند ہے اس کے بعد انسان نے اٹھنا ہوتا ہے، وہ بھی ذکر ہے کہ رات کو سونے کے لیے ہمیں تم سکون حاصل کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یہ دیکھیے اللہ کی یہ پہچان، جب رات کا وقت ہے تسمعون، تم سنتے نہیں ہو، جب دن کا ذکر ہے تو دیکھتے نہیں ہو، یعنی اللہ جیسے انسان کی فطرت ہے، انسان افلا تبصرون، جب تمہارے لیے رات آ جائے تو ہاں ٹھیک ہو گیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی سارے معاملے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھنا اور سننا، یہ انسان عقل سے دیکھے اور سوچے سمجھے، یہ کلام کو پڑھے اور دیکھے کیا کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، سب چیزیں ہیں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس کی رحمت سے ہے، اس نے دن بنا دیے، اس نے رات بنا دیے، کیوں کہ تم رات کو سکون حاصل کرو اور دن کو تم اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی رات کو جو سو جاتا ہے سکون حاصل کرتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تو تر و تازہ اٹھتا ہے، فریش اٹھتا ہے، لیکن جو رات کو نہیں سوتا نا وہ صبح جب اٹھتا ہے تو وہ تر و تازہ نہیں ہوتا، اشاش بشاش نہیں ہوتا، کیونکہ جو رات کی نیند ہے ویسا سکون اتنا اس کی زندگی کے اندر آ نہیں سکتا، اسی لیے فرمایا کہ صبح کا اٹھنا، صبح کا کام کاج کرنا، اللہ کے نبی نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ صبح صبح کام کے نکلتے ہیں، اللہ سے برکت کی دعا کی ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں چرند پرند اپنے معاشرے کے اندر قدرت کو دیکھیں، فرشتے جو پرندے صبح صبح نکلتے ہیں رزق کھانے کے لیے، پھر رات کو اپنے گھروں پر لوٹ جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے نشانی ہے نا کہ غور و فکر کرو، وہی ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، مشرک مکہ قیامت کے دن کے منکر تھے،
ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس دن جس دن میں تم کو بلاؤں گا کہاں تمہارے شریک جو بتلا دی یہ الہ ہے، یہ ملا ہے، یہ معبود ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، تم نے ان کی بیٹیاں بنا دی، فرمایا کہاں ہے؟ تم گمان کرتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے. کیا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے بیان کرنے کا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، یعنی وہ رسول ہوگا جو کھڑا ہوگا، یا اس ہر وقت کا جو ایک بیان کرنے والا ہوگا، لوگوں کو درس و تدریس کرنے والا ہوگا، لوگوں کو سمجھانے والا ہوگا، اللہ اس کو کھڑا کرے گا. فرمایا کہ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ تم دلیل جو تمہارے پاس ہے. ان سے کہا جائے گا جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اس وقت وہ مشرک، وہ منافق، وہ کافر، وہ جان جائیں گے کہ صرف سچی بات اللہ کے آگے ہم جھوٹ بول سکتے، کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت. اور وہ گم ہو جائیں ان سے جو جھوٹ بانا کرتے تھے، جن کے بارے میں گمان کیا کرتے تھے یہ الہ ہے، جھوٹے جن کے نام رکھ لیے، کسی کا غوث رکھ دیا، کسی کا داتا رکھ دیا، کسی کا یہ حاجروا، مشکل کشا، غریب نواز، بدن کیا کا نام رکھ دیا تم نے. اللہ گم وضل عنہم، یہ گم ہو جائے ان سے جس دن اللہ سے پکارے گا دلیل تو لے کر آؤ چیز کی. میرے نبی نے کہا تھا، میرے قرآن میں آیا تھا، میرے رسول نے کہا تھا، کوئی دلیل تو لے کر آؤ. اس وقت کوئی دلیل پیش نہ کر سکے گا. اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے عورتوں کے اوپر، وہ جو دوسرے بال سال لگواتی ہیں جوڑے کے ساتھ، اور جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں، اور جو چہرے کی خوبصورتی کے بالوں کو کرد کرتی ہیں یا گدانے والیوں پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے. تو ایک عورت آ گئی عبداللہ بن مسعود کے پاس، وہ کہنے لگی عبداللہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کے نبی لعنت کی ہے، تم لعنت کرتے ہو، تو یہ بات میں نے تو کہیں سنی نہیں، کہاں سے تم نے پڑھی ہے؟ آپ کہنے لگے اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت ہے. تو وہ کہنے لگی میں نے کتاب پڑھی ہے جو 2 جلدوں کے دوران قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی، تجھے کہاں سے نظر آ گئی؟ اور میں تو نے پڑھی نہیں، قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی نہیں. اگر اللہ کے نبی تمہیں کچھ دے تو تم اس سے لے لو، اگر وہ کسی سے روکے وما آتاکم وما نہاکم عنہ، اگر وہ آپ کو تم کو دے تو اسے لے لو، اگر وہ کسی روکے سے رک جاؤ. تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے پڑھی ہے. اور میں کہنے لگے یہی تو آیت ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے پکڑ لو، جو اس سے روکے اسے رک جاؤ. جو یہ کام کرتی ہیں وہ لیکن مخالفت کرتی ہیں. وہ کہنے لگی کہ تو ہمیں تو روکتا ہے، تیرے گھر میں تو یہی کام ہوتا ہے. عبداللہ مسعود کہنے لگی تو کہ تیرے گھر میں یہی کام ہوتا ہے؟ آپ کہنے لگے ایسا کرو تم میرے گھر میں جاؤ، جا کر دیکھو یہ کام ہوتا ہے. وہ گھر میں گئی اور واپس آئی، کہنے لگی عبداللہ نہیں تمہارے گھر میں کام نہیں ہوتا. کہنے لگی اگر میرے گھر میں کام ہوتا تو عبداللہ کی بیوی عبداللہ کے ساتھ کبھی نہ رہتی. ان کا کون؟ یعنی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو دھیان سے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھ رہا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ. یعنی مطلب یہ تھا قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، دیکھنا، سننا. یہ سنو گے، پڑھو گے، بیٹھو گے تو پھر سمجھ لگے گی. نہیں بیٹھو گے، نہیں سمجھو، کیا سمجھو گے دین کیا، اسلام کیا، اللہ کیا ہے؟ اللہ کا پتہ ہی چل رہا تم کو اللہ کیا ہے. قرآن بتلاتا ہے اللہ کی شان، اللہ کا مقام. اس کو پڑھنے اس لیے بہت ضروری ہے. صدق اللہ العظیم.